غلاموں کی منڈی میں شور تھا، گولیاں لگ رہی تھیں، مگر ایک ترک لڑکے کی خاموش آنکھوں میں عجیب سا وقار تھا۔ ایک تاجر کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کس نام سے پکارا جائے؟ تمہیں کس نام سے پکارا جائے؟ اور کہا، حضور میں غلام ہوں، اپنے اصل نام کو غلامی میں ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جو نام دیں وہی میری پہچان ہوگی۔ آپ جو نام دیں وہی میری پہچان ہوگی۔ یہ جواب تاجر کے دل میں اتر گیا۔ اس نے صرف یہ لڑکا غلام نہیں مختلف خریدا ہے۔ تھا، اس نے خودداری کو پہچان لیا تھا۔ وقت گزرا، لڑکے کو تعلیم ملی، دھیان تربیت رکھو، ملی، نظم اور سیکھو۔ جلد ہی وہ تیر اندازی، تلوار بازی اور گھڑ سواری میں سب سے آگے نکل گیا۔ ایک دن غزنی میں شاہی گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری خود یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تاجر نے آگے بڑھ کر کہا، حضور یہ لڑکا گھوڑے پر بجلی کی طرح دوڑتا ہے۔ سلطان نے مسکرا کر پوچھا، کتنی تیزی سے دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے سکون سے جواب دیا، کتنی حضور، تیزی سے دوڑ رفتار سکتے کمال ہو؟ نہیں، کمال یہ ہے کہ گھوڑا سوار کے رفتار حکم میں کمال نہیں، کمال حکم میں ہونا ہے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ثابت سلطان کرو۔ نے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا اس کے حوالے کیا۔ ثابت کرو۔ لڑکا روانہ ہوا، کچھ فاصلے پر جا کر واپس آیا اور سب نے حیرت سے دیکھا کہ گھوڑا واپسی پر بالکل انہی قدموں کے نشانات پر چل رہا تھا۔ سلطان سمجھ گیا، جو انسان ایک جانور کو تابع بنا سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی نظم و ضبط سکھا سکتا ہے۔ اسی لمحے ایک غلام کی تقدیر بدل گئی۔ وقت نے کروٹ لی اور غلاموں کی منڈی سے اٹھنے والا وہی ترک لڑکا تاریخ کے اوراق میں ایک روشن نام بن کر ابھرا۔ دنیا نے اسے قطب الدین ایبک کے نام سے جانا، وہ شخصیت جس نے بر صغیر میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور خاندان غلامہ کا پہلا فرمانروا بنا۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اصل عظمت نسب سے نہیں بلکہ عزم، نظم و ضبط اور بے لوث وفاداری سے جنم لیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سلطان کی نہیں بلکہ اس کردار کی ہے جو غلامی سے اٹھ کر قیادت کی علامت بن گیا۔